نعیم شریف شرری۔ جی ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ کراچی میں جب بھی اطلاع ملتی کہ نعیم شریف کسی علاقے میں موجود ہے تو فوراً پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ہر جگہ یہی خبر ہوتی کہ نعیم شریف کچھ لمحوں پہلے یہاں موجود ضرور تھا لیکن اب غائب ہے۔ جیل میں اسے اپنے دوستوں سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ بس پھر کیا تھا، یہ خبر سننی تھی، وہ غصے سے باہر آیا۔ اسی لمحے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی وہ باہر نکلے گا تو سب سے پہلے اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لے۔ ناظرین، کراچی کا نام سنتے ہی ذہن میں روشنیوں کا شہر آتا ہے، مگر اسی شہر کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب خوف، گینگ وار اور ٹارگٹ کلنگ نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ انہی دنوں میں ایک نام بار بار خبروں کی سرخی بنتا رہا، ایک ایسا نام جس کی گرفتاری کے لیے پورے کراچی میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں چھاپے مارے گئے، لیکن ہر بار وہ پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب رہتا۔ وہ شخص تھا نعیم شریف شرری۔ جی ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ کراچی میں جب بھی اطلاع ملتی کہ نعیم شریف کسی علاقے میں موجود ہے تو فوراً پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا کرتے تھے۔ کبھی نارتھ کراچی میں چھاپا پڑتا تو کبھی بفر زون، کبھی کورنگی میں، لیکن ہر جگہ یہی خبر ہوتی کہ نعیم شریف کچھ لمحوں پہلے یہاں موجود ضرور تھا لیکن اب غائب ہے۔ اس زمانے میں اخباروں کی سرخیوں میں بھی اکثر یہی نام دیکھنے کو ملتا تھا۔ نعیم شریف شرری کو جاننے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہ انتہائی محتاط اور ذہین شخص تھا۔ اسے کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی نقل و حرکت کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاتا تھا، اور اس دور میں موبائل فون کا زمانہ ابھی نہیں آیا تھا اور لوگ پیجر استعمال کیا کرتے، لیکن نعیم شریف وہ بھی استعمال نہیں کیا اور رابطے کے لیے زیادہ تر پی ٹی سی ایل کے نمبرز کا سہارا لیا کرتا۔ ناظرین، ایک بار پولیس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ نعیم شریف نارتھ کراچی میں موجود، فوراً پولیس اور دیگر ادارے حرکت میں آتے ہیں اور علاقے کا محاصرہ کر لیتے۔ سب کو یہ یقین تھا کہ اس بار وہ بچ نہیں پائے، لیکن جب کارروائی شروع ہوتی ہے تو حیران کن حقائق سامنے آتے ہیں۔ اسی محاصرے کے دوران ایک لنگڑا بھکاری گلی میں آتا ہے۔ پولیس والوں نے اسے وہاں سے ہٹنے کو کہا۔ وہ آہستہ سے پیر کو گھسیٹتا ہے اور وہاں سے چلتا بنتا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب پولیس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نعیم شریف شرری وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ تب لوگوں کو سمجھ آیا کہ وہ لنگڑا بھکاری دراصل کوئی اور نہیں بلکہ نعیم شرری تھا، اور پولیس کے سامنے سے وہ خوب بھیس بدل کر نکل گیا۔ ناظرین، اسی وجہ سے لوگ اسے چھلاوا بھی کہا کرتے تھے۔ اس کہانی کو سن کر شاید ایک بالی ووڈ کی مووی دھوم ہے جس میں اسی طرح سے ہی جو اس کا کردار ہے وہ اپنے روپ بدلتا ہے اور ایک بہروپیے سے کا روپ لے کر ہر بار پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب رہتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ اور خاص کر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اسے چھلاوا بھی کہتے تھے۔ ناظرین، نعیم شریف شرری کی زندگی کہانی بھی عجیب ہے۔ وہ 1973 میں پیدا ہوا۔ اس کے والد عبدالرزاق سول ایوییشن اتھارٹی میں ملازم تھے۔ ایئرپورٹ کے قریب سرکاری کوارٹرز میں ان کو رہائش ملی تھی اور ان کے خاندان میں اس کے علاوہ 11 بہن بھائی تھے۔ اس کے بڑے بھائی یعنی محمد جاوید شیخ شرری یہ بتاتے ہیں کہ نعیم بچپن میں ایک عام سا لڑکا تھا۔ وہ اسکول جاتا تھا اور ساتھ ساتھ کام بھی کیا کرتا۔ ناظرین، جناح ٹرمینل کی تعمیر کے دوران نعیم نے وہاں مزدوری بھی کی۔ وہ بنیادی طور پر ایک سیدھا سادہ، محنتی اور اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا، لیکن نوجوانی میں اس کی زندگی کا رخ کیسے بدل گیا یہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا۔ ناظرین، وہ صرف 16 سال کا تھا جب اس کے علاقے میں ایک جھگڑا ہوتا اور اسی جھگڑے کے دوران اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت تک وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا نام کسی نے اس طرح کے معاملات کے اندر سن رکھا۔ جیل میں
اسے اپنے دوستوں سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ بس پھر کیا تھا، یہ خبر سننی تھی، وہ غصے سے باہر آیا۔ اسی لمحے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی وہ باہر نکلے گا تو سب سے پہلے اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لے گا۔ ناظرین، یہ وہ حالات تھے جب اس کے ذہن کے اندر خلفشار پیدا ہونا شروع ہوا، اور جیسے ہی وہ جیل سے باہر آیا تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور ڈھونڈنے کے بعد ان کے دفتر پر حملہ کیا جس پر اس کی ماں کی بے عزتی کا الزام تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کے کئی واقعات رونما ہونے لگے، اور ہر واقعے کے اندر تقریباً نعیم کا نام شامل ہوتا تھا۔ اس واقعے کے بعد محمد نعیم شیخ کو لوگ نعیم شریف شرری کے نام سے جاننے لگے۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نام کراچی کی جرائم کی دنیا میں مشہور ہوتا گیا، کئی بڑی وارداتوں میں اس کا نام سامنے آیا، یہاں تک کہ اخباروں میں روزانہ اس کا ذکر موجود ہوتا۔ اس کے اپنے بھائی بتاتے ہیں کہ نعیم شریف ایک وقت کے بعد بالکل جنونی سا ہو گیا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں پولیس کی وردی نہ پہنتا تو شاید نعیم مجھے بھی مار۔ اس کی ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ہر وقت موت کو اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا۔ ناظرین، اس کے بھائی یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ مانتا تھا کہ اس کی جان اس کی ہتھیلی کے اوپر، اس کی انہی کارستانیوں یا پھر اس طرح کے ماحول میں جانے کے بعد اور نعیم شرری بننے کے بعد اس کے گھر والوں کو جس اذیت اور کرب سے گزرنا پڑا وہ شاید وہی جانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کرتا کوئی ہے اور بھرتا کوئی۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی ہوتی تو پولیس اور ایجنسیز فوراً اس کے گھر پہنچ جاتے اور اس کے گھر والوں کو نشانہ بناتے، ٹارگٹ کر لیا جاتا۔ البتہ وہاں پر نعیم انہیں نہیں ملتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں، اس کے بہن بھائیوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا۔ ناظرین، پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے بے شمار کوششیں، مخبروں کو لاکھوں روپے کے انعام کی پیشکش بھی کی، یہاں تک کہ کچھ خواتین کو بھی ہائر کیا گیا جو اس کی مخبری کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن نعیم شریف انتہائی محتاط شخص تھا اور کسی بھی جال میں نہیں پھنس پا رہا۔ اس کے باوجود وہ اپنے خاندان سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور کبھی کبھار چھپ کر اپنے بیوی اور بچوں سے ملنے آ جایا کرتا۔ ناظرین، پھر 11 مارچ 1996 کا وہ دن آتا ہے جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ نعیم شریف اپنی بیوی اور بچوں سے ملنے اپنے دوست کے گھر آئے گا۔ جی ناظرین، کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پر کہ اس کے دوست کا نام آفتاب تھا، جس کے ساتھ وہ رہا کرتا تھا اور اکثر اس کے گھر میں ہی اپنے بیوی اور بچوں کو ملنے آ جایا کرتا۔ ناظرین، یہ اطلاع کسی اپنے ہی شخص نے دی۔ بالکل جب اتنے سالوں میں وہ نہیں پکڑا جا رہا تھا اور پولیس اسے ایک چھلاوے کا ٹائٹل دے چکی تھی تو کوئی اپنا ہی ہوگا جو پورے وثوق کے ساتھ اس کی نشاندہی کرے گا اور اس کو برآمد کروائے گا۔ پولیس اور رینجرز نے فوری گھر کا محاصرہ کر لیا اور گھر کی تلاشی لی گئی، لیکن وہاں پر بھی وہ نظر نہیں آیا۔ پھر ہوا کیا کہ اچانک ایک کمرے میں ٹی وی ٹرالی جیسے ہوتی ہے پرانے زمانوں کے اندر، ناظرین ایک ٹی وی ٹرالی ہوتی تھی جس کے اوپر ٹی وی پڑا ہوتا تھا، اس کی بیک سائڈ سے اچانک سے فائرنگ کی آواز شروع ہوئی۔ ایک شدید مقابلہ ہونا شروع ہوا اور آخر کار اسی مقابلے کے نتیجے میں نعیم شریف مارا گیا۔ ناظرین، جب صحافی موقع پر پہنچتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دبلا پتلا سا نوجوان زمین پر پڑا، اس کے جسم پر گولیوں کے کئی نشانات۔ بہت سے لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے نام سے پورا شہر کراچی خوف زدہ ہوا کرتا۔ ناظرین، نعیم شریف کی موت کے بعد اس کے بارے میں کئی سوالات باقی رہ گئے۔ اس کے سر کی قیمت اس کی موت سے کچھ دن پہلے ہی 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی مخبر نے انعام کی ضمانت مانگی تھی اور اسی لیے یہ رقم مقرر کی گئی تھی۔ ناظرین، صرف نعیم کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے کردار ہیں کہ جن کو موت سے یا مقابلے سے کچھ دن پہلے ہی ان کے سر کی قیمت مقرر کی جاتی ہے اور پھر کچھ دن یا ہفتوں یا کچھ مہینوں کے بعد ان کو اس طرح سے پولیس مقابلے کے اندر پار کر دیا جاتا ہے اور
یہی روایت جو ہے اس کیس کے اندر بھی برقرار رہتی ہے اور اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ایک حقیقت سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ نعیم شریف شرری کے مرنے کے بعد اس کے خاندان کو کوئی فائدہ نہیں. ناظرین, وہ شخص کہ جس کے نام سے پورا شہر کراچی کانپا کرتا تھا, ڈرا کرتا تھا, اگر وہ کسی کاروباری شخص کو ایک فون کال کر دے تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ایک منٹ کے اندر اس کی ٹیبل پر اکٹھے ہو سکتے تھے اور ہوا بھی کرتے تھے. لیکن آج اگر ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے گھر والے سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں اور آج بھی کوئی بڑا بنگلہ, گاڑی اور کوئی کاروبار نہیں ہے, بلکہ آج بھی وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. ان کے مطابق جرم اور تشدد کے اس راستے سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے تباہی. ناظرین, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کرنے سے, اس طرح سے خوف پھیلانے سے, گینگ یا پھر گینگ وار کا حصہ بننے سے, ٹارگٹ کلنگ کرنے سے اگر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی تو یہ صرف آپ کا خیال ہے, حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے نعیم شرری کا انجام ہوا, کس طرح سے ناظرین وہ شخص کہ جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک چھلاوا ہے, کبھی بھی پولیس کے ہاتھ نہیں آئے گا, آخرکار ایک دن وہ پولیس کے ہاتھ آیا اور اس کا انجام بھی وہی ہوا جو دوسرے اس طرح کے کرداروں کا ہوا کرتا ہے, جو دوسروں کو تکلیف پہنچایا کرتے ہیں. تو ناظرین, اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کسی کا دیا بجھانے کے بعد آپ اپنا دیا جلائیں, ایسی امید اور توقع کرنا محض توقع ہی ہے, حقیقت کا اس سے کوئی تعلق. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کہانیاں آپ تک مزید پہنچائی جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے, لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے ساتھ رہیں. اب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے میزبان سید وسیم عباس کو. اللہ نے